بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اس اندیشے کے پیش نظر اپنے بچے کو قتل کر دے تو تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اللہ نے اس مسئلے کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو نہیں پکارتے، اور جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 49۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 50۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 51۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مارکے کے دن میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 52۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جس وقت چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ شراب پیتا ہے تو شراب نوشی کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب لوٹنے والا لوٹتا ہے تو وہ لوٹنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، جب کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، بس تم بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 53۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جس وقت قاتل قتل کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس سے ایمان کیسے نکال لیا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس طرح، اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور پھر انہیں نکال لیا، پس اگر وہ توبہ کر لے تو ایمان اس کی طرف اس طرح لوٹ آتا ہے، اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی۔ اور ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا شخص کامل مومن ہوگا نہ اس کے لیے نور ایمان ہوگا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 54۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امام مسلم نے الفاظ زائد نقل کیے ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 55۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 56۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 59۔